الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو اپنی دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے طفیل سے اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ بزرگان محترم، رمضان کا یہ مبارک مہینہ تقریباً آدھے سے زائد حصہ گزر گیا ہے۔ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت والا عشرہ، اور آج 17 رمضان ہے۔ اس کو یوم البدر بھی کہتے ہیں، چونکہ آج کا ہی وہ دن ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان میں جو سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی اور مسلمانوں کو قوت اور طاقت بخشی تھی۔ یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہم کو عطا کیا، جس مبارک مہینے کا اہتمام ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر کرتے تھے۔ وہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں آیا بھی اور چلا بھی جا رہا ہے۔ جیسے اس مبارک مہینے کا ہم کو حق ادا کرنا تھا وہ تو ہم نہیں کر سکے، غفلتوں میں دن گزر گئے اور اللہ کی نافرمانی میں دن گزر گئے۔ اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بد دعا دی ہے جو اس مبارک مہینے کی ناقدری کرتے ہیں۔ علماء سے ہم نے سنا ہے، سیرت سے یہ بات ملتی ہے کہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی ذاتی دشمن کو بد دعا نہیں کی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو مکی زندگی میں بہت ستایا گیا، بہت تکلیفیں دی گئی اور صحابہ کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا، بڑی سخت تکلیفیں دی گئی تھی، لیکن اس سب کے باوجود ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے تھے، ہمت دلاتے تھے، حوصلہ بڑھاتے تھے، صبر کی تلقین کرتے تھے۔ ابو جہل جو اتنا بڑا دشمن ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حمزہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی کے چچا بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں، اور تقریباً عمر میں بھی یکسانیت تھی، ہم عمر تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک مرتبہ جب وہ شکار سے گھر واپس آئے تو ان کی باندی نے کہا، حضرت حمزہ سے کہا کہ آج تو غضب ہو گیا، تمہارے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے اتنا مارا کہ چہرہ زخمی کر دیا۔ یہ سننا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں شکار کا لباس پہنے ہوئے تھے، شکاری یعنی جو شکار کے لیے کپڑے پہنتے تھے وہ لباس میں تھے، اور اسی حالت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور ابو جہل کو تلاش کرنے لگے۔ گھر میں دیکھا، گھر میں نہیں، راستے میں دیکھا، راستے میں نہیں، یہاں تک جب کعبۃ اللہ میں پہنچے، کعبہ کے قریب میں مطاف میں، وہاں ایک حلقہ
بنا ہوا تھا، کچھ لوگ جمع ہوئے تھے، بیٹھے تھے، تو دیکھا کہ ابو جہل بیچ میں ہے، سب لوگ اطراف اکناف بیٹھے ہیں۔ حضرت حمزہ نے مجمع کے اندر گھستے ہوئے ابو جہل کا گریبان پکڑا اور اتنا مارا کہ ابو جہل کو زخمی کر دیا۔ پھر سیدھے وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، کہنے لگے اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خوش ہو جائیے کہ میں نے آپ کے دشمن سے بدلہ لے لیا، ابو جہل کو مار کے آیا۔ تو ہمارے نبی کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں، کوئی خوشی کے آثار نہیں۔ تو حضرت حمزہ نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کو خوشی نہیں ہو رہی ہے؟ تو ہمارے نبی نے جواب دیا میرے چچا جان، مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی کہ آپ بھی کلمہ پڑھ کر جہنم سے بچ جائیں اور ابو جہل بھی جہنم سے بچ کر جنت کو چلا جائے، خوشی تو میری اس میں۔ تو ایسے سخت دشمن کے بارے میں بھی ہمارے نبی کا یہ جذبہ تھا کہ اس کو بھی کلمہ نصیب ہو جائے، جنت مل جائے، تاکہ وہ بھی جو ہے وہ نادانی میں جو شرارت اور جو ظلم ہو رہا تھا وہ ختم ہو جائے اور اسے بھی کلمہ نصیب ہو جائے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ناقدری کرنے والوں کے بارے میں ہمارے نبی نے اتنے سخت الفاظ میں بددعا کی ہے۔ حضرت جبرائیل کی بددعا ہے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو ہمارے نبی کی آمین کی مہر لگ گئی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کتنی سخت بات ہے۔ اللہ کے نبی کی آمین اور حضرت جبرائیل کی بددعا رمضان کی ناقدری کرنے والوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جیسے اس مبارک مہینے کا ہم کو حق ادا کرنا تھا ہم نے نہیں کیا، یقیناً ہم سے کوتاہی غلطی ہو گئی ہے، اس پر ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، افسوس بھی ہو، اس کا احساس بھی ہو۔ یہ ہر ایک کا اگر ہمارا اس طرح کا احساس ہوگا تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اس ندامت پر اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ندامت اور شرمندگی پر اللہ کی طرف سے مقبولیت اور قبولیت کے فیصلے ہو جائیں۔ تو اس لیے اس مبارک مہینے کی بقیہ دنوں کی ہم سب کو صحیح قدردانی کرنی چاہیے، جیسے اس کا حق ادا کرنا ہے ویسے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اے اللہ جیسے تجھے اس مبارک مہینے کو گزارنا پسند ہے، جیسا اس مبارک مہینے کا حق ادا کرنا تجھے پسند ہے ویسا مجھے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی کرنے والا۔ بہرحال ایک تو یہ اس مبارک مہینے کی ہم سب کو قدردانی اور بقیہ وقت کو اصول کرنے کی، لمحوں کو اصول کرنے کی۔ دوسرا یہ اس وقت ایک بڑی آزمائش سے امت مسلمہ گزر رہی ہے۔ ایک تو یہ مبارک مہینہ لاک ڈاؤن کا زمانہ شروع ہو گیا ہمارے صوبے کرناٹک میں اور بہت سارے صوبوں میں۔ اللہ کا شکر تھا شروع کے 9-10 دن تو ایسے گزرے الحمدللہ عافیت کے ساتھ، مساجد کھلی رہی اور تراویح کا بھی اہتمام ہوتا رہا۔ لیکن جب حالات سخت ہو گئے اور اموات کی کثرت ہونے لگی اور بیماروں کی تعداد بڑھنے لگی تو پھر جو ہے حکومت نے ایک دوسرا قدم اٹھایا اور پورے صوبے کو، بلکہ دوسرے صوبوں کے بارے میں بھی یہ خبر ملی ہے کہ وہاں بھی لاک ڈاؤن ہو گیا ہے اور وہاں بھی جو ہے مساجد پر اور عبادت گاہوں پر پابندی لگ گئی ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے کہ ایسے وقت میں گزشتہ رمضان بھی ہمارا لاک ڈاؤن میں گزرا، اب اللہ نے ایک موقع دیا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس موقع میں جو ہے ہماری 100% جو ہے ہمارا مجمع مساجد کو نہیں آیا تھا۔ غفلت کے ساتھ ایک بڑا مجمع، غفلت میں ان کو روزے کا پتہ نہیں، ان کو نماز کا پتہ نہیں، ان کو عمل کا پتہ نہیں، غفلت میں دن گزار رہے تھے۔ بہت افسوس کی بات ہے، یہی ناقدری تھی جس کی وجہ سے دوبارہ یہ نعمت ہم سے چھین گئی۔ تو اس لیے بہت ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے 3 ذریعے ہیں، زر، زور، زاری۔ کوئی چیز کو حاصل کرنے کے 3 شکلیں ہوتی ہیں، 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے زر، زر کا مطلب مال۔
آدمی پیسہ دیتا ہے چیز حاصل کرتا ہے، کوئی مال خرچ کرتا ہے وہ چیز اسے حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ زر ہے۔ اسی طرح زور، طاقت سے آدمی کوئی چیز کو حاصل کرتا ہے، طاقت سے، قوت سے آدمی کوئی چیز حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح تیسری شکل اور تیسرا طریقہ زاری، رونے سے، زر، زور، زاری۔ اور یہ تینوں شکلوں میں جو تیسری شکل ہے زاری والا عمل، یہ ہمارا بچپن کا سبق ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچپنا ہوتا ہے، ابھی اس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور چلنے پھرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس موقع پر بچہ رو کر اپنے تمام کام بنا لیتا ہے۔ اسے بھوک لگتی ہے تو روتا ہے، وہ گندگی کر لیتا ہے تو روتا ہے، اسے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو روتا ہے، اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو روتا ہے، اور اس کے رونے پر اس کی ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتے ہیں، اس کی بھوک کا انتظام کرا دیتے ہیں، اس کی گندگی کو صاف کرا دیتے ہیں، اس کی تکلیف کو دور کرا دیتے ہیں، اور اس کا جو عمل ہے وہ زبان سے کوئی ترجمانی نہیں ہے سوائے رونے کی، یہ زاری والا عمل۔ تو اس وقت ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے بھی، حضرت نے فرمایا یعقوب علیہ السلام والا عمل ہم کو اپنانا چاہیے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب ہیں، کہ انہوں نے رو کر اپنا کام بنا لیا، رو کر اپنا کام بنا، کتنے ان کے اوپر حالات آئے، کتنے آزمائشوں سے گزرے، صرف روتے تھے، روتے روتے رو کر اپنا کام بنا لیا۔ زاری والا عمل یہ اللہ کو بہت پسند ہے، جو اللہ کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے، رونا ہوتا ہے اور زاری ہوتی ہے، گڑ گڑانا ہوتا ہے، یہ عمل جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو زاری والا عمل، حضرت امام بخاری کا والدہ کا قصہ کتابوں میں نقل کیا ہے کہ حضرت امام بخاری چھوٹے تھے، یتیم ہو گئے، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ایک بیماری میں، تو ماں کو بہت پریشانی ہو گئی۔ ایک تو بچہ یتیم ہو گیا، باپ کا سہارا اڑ گیا، دوسرا جو ہے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، محتاج ہو گیا۔ تو ماں روتی تھی، اللہ کے سامنے روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، دعائیں مانگتی تھی، جس کی وجہ سے کئی مہینے کئی دن تک مسلسل رونا، اللہ سے مانگنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے خوشخبری سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور امام بخاری کی والدہ سے کہنے لگے، اللہ کی بندی، اللہ نے تیری آواز کو سن لیا، تیری پکار کو سن لیا، تیرے بچے کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ تو یہ زاری والا عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یعنی رونے سے، رو کر آدمی اللہ کے پاس جو گڑ گڑا کر مانگتا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو دیتے ہیں، اس کی حیثیت سے زیادہ دیتے ہیں زاری والے عمل کی برکت سے۔ رونے سے اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت سے زیادہ دیتے ہیں، وہ مانگتا اپنی حیثیت کو سامنے رکھ کر، اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کر، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو حیثیت سے زیادہ دیتے ہیں رونے کی برکت سے۔ زاری والا عمل، ہمارے حضرت ایک مثال دیتے ہیں، بڑی اچھی سمجھنے کی مثال ہے، کہ ایک مرتبہ کہیں سفر میں جا رہے تھے، اور جانے والے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کا بچہ وہ دوڑا آیا، ان کے بچے کا والد کا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگا مجھے 5 روپے چاہیے، اور رونے لگا۔ اب وہ دامن بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو دامن چھوڑنے تیار نہیں، سواری میں بیٹھ گئے ہیں، تو سواری میں بیٹھنے کے باوجود وہ دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ تو آخر میں جو ہے وہ ان کے والد صاحب نے جیب سے 2 روپے نکال کر اس بچے کو دیے۔ وہ روتے روتے بچے نے پیسے دیکھے، 2 روپے ہیں، 5 روپے نہیں ہے، وہ مانگ رہا تھا 5 روپے، اب اسے صرف 2 روپے ملے ہیں، پھر بھی وہ دامن پکڑ لیا، چھوڑا نہیں ان کو، روتے رہا۔ پھر اس کے بعد جو ساتھی سواری میں ساتھ تھے، 2-4 ساتھی اور جو سواری میں ساتھ تھے، ان میں سے ایک ساتھی نے اپنی جیب سے 5 روپے نکال کر اس بچے کو دیا۔ تو بچہ روتا ہوا، بڑا چالاک بچہ تھا، روتا ہوا پھر بچہ نے دیکھا پیسے، تو دیکھا کہ 5 روپے ملے ہیں، تو 5 روپے لینے کے بعد وہ دامن چھوڑا۔ تو اس پر حضرت نے ساتھیوں کو سمجھایا، کہا کہ دیکھو یہ مانگ رہا تھا 5 روپے، لیکن اس کے رونے نے اس کو 7 روپے دلا دیا، پہلے 2 روپے ملے، پھر 5 روپے ملے۔ وہ اپنی حیثیت اور
اپنے تقاضے کو سامنے رکھ کر چیز مانگ رہا تھا، لیکن اس کے رونے نے اس کی حیثیت سے زیادہ اس کو دلا دیا۔ یہ زاری والا عمل، جب اللہ کے سامنے بندہ عاجز ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے یہ مانگتا ہے اپنی حیثیت کو سامنے رکھ کر، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو دیتے ہیں، اس کی حیثیت سے زیادہ اس کو دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ اسی کا ایک پیغام ہے۔ جہاں یہ عبادت کا مہینہ ہے، دعوت کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، ایسے ہی یہ مبارک مہینہ دعا کا مہینہ ہے۔ ہر آن ہر لمحہ اس مبارک مہینے میں ہر گھڑی دعائیں مقبول ہیں۔ سحری کے وقت میں دعائیں، افطار کے وقت میں دعائیں، ہر نماز کے بعد دعائیں، خالی وقت میں روزے کی حالت میں دعائیں مانگی جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ دعا کا مہینہ ہے۔ اس وقت ہم سب کو اللہ کے سامنے عاجز بن کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر اس آئی ہوئی مصیبت کو ٹلانے کے لیے، اس آئی ہوئی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہم سب کو اللہ کا دربار اور اللہ کے دربار کو، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا چاہیے۔ اس وقت کی ایک سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر پوری امت مسلمہ دعا کی طرف رجوع ہو جائے، دعا کے عمل کو اپنا لے، گھنٹوں دعا میں لگائے، تو پھر یہ دعائیں انشاءاللہ ضائع نہیں ہوں گی، یہ دعائیں رنگ لائیں گی۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم ایک مرتبہ علماء کی مجلس میں کہنے لگے، مومن کی کوئی دعا بھی ضائع نہیں ہوتی، یا تو مقبول ہو جاتی ہے یا تو محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہاں، مقبول یا محفوظ۔ اللہ تعالیٰ اگر بندے کی مصلحت کو دیکھ کر یا تو دعا کو قبول کر لیتے ہیں یا تو دعا کو محفوظ کر دیتے ہیں، آئندہ قیامت کے دن میدان محشر میں اس دعا کا اجر دیں گے۔ مقبول یا محفوظ، دو میں سے کوئی تھا۔ تو اس لیے دعا کا مہینہ ہے، خوب دعاؤں کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ رمضان جس کی ہم نے ناقدری کی ہے، غفلتوں میں دن گزر گئے، اس پر بھی اللہ سے معافی مانگنا، رونا دھونا۔ دوسرا، اس وقت جو آزمائش امت پر آئی ہے، پوری انسانیت پر جو آزمائش آئی ہے، اور رمضان کا مبارک مہینہ آزمائشوں میں گزر رہا ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں یہ بیماری کے عنوان سے، اپنے بھی مر رہے ہیں، غیر مسلم بھائی بھی مر رہے ہیں، جس کی تعداد کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آج تک زندگی میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا، ایسا منظر کہ راستے میں دوسرے شہروں میں یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے۔ روڈ میں، کار میں، بس کے اندر، آٹو میں آکسیجن سلنڈر رکھ کر لوگوں کی جانیں بچائی جا رہی ہیں۔ ایک ایسا موقع، ایسا مرحلہ کبھی ہماری زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ سب ہماری اپنی بدعمالیوں کی، گناہوں کی نحوست ہے، جس کا ہم سب خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اس لیے سوائے اللہ سے معافی مانگنے کے، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے کوئی ہمارے لیے چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں۔ اللہ سے معافی مانگ کر اس آنے والی مصیبت کو ہم کو ڈلانا ہے، دور کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ یہ زاری والا عمل اللہ کو بہت پسند ہے اور اس وقت کی ضرورت ہے۔ مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں کا انتقال ہوا ہے یا انتقال ہو رہا ہے، جیسے آئے دن ہم کو خبریں مل رہی ہیں، روزانہ خبریں مل رہی ہیں، اور روزانہ یہ خبریں آدمی کو مایوس اور ڈرا رہی ہیں کہ آدمی مایوس بھی ہو رہا ہے، ڈر بھی جا رہا ہے۔ حالانکہ حدیثوں میں ہے، ہمارے بلکہ بزرگوں کی طرف سے بات ہے، دو حالتیں مومن کی، ایک جو ہے شکر کی حالت اور ایک صبر کی حالت۔ اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، خوشحالی ہے، اچھی حالت میں ہے، تو شکر کے ساتھ زندگی گزارے۔ مومن کی دو ہی حالتیں ہیں، اور حالات میں ہے، آزمائش میں ہے، اللہ کی طرف سے اسے آزمائش آئی ہوئی ہے، تو پھر اس پر صبر کرے۔ اور دونوں بھی مطلوب ہیں کہ اللہ نے اچھی حالت میں رکھا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، قدم قدم پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، تو اس کے اندر جذبہ شکر ہونا چاہیے، شکرانے کے ساتھ چلے، دل سے بھی شکریہ ہو، زبان سے بھی شکریہ ہو، عمل سے بھی شکریہ ہو، تو اور اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے، قرآن مجید کی بات۔ اور اسی طرح حالت
بدلی ہوئی ہے، آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، بیماری ہے اور کوئی دوسری آزمائش میں اللہ نے ڈال دیا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو ایسے حالات میں صبر کریں، اور یہ صبر پر بھی اللہ کی طرف سے بڑی بشارت ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتے ہیں، بے حساب اجر، جس کا کوئی اندازہ نہیں، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کی ساتھ اللہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت جس آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ڈرنے کی بات نہیں، مایوس ہونے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ کی طرف سے ہے، فیصلے اللہ کی طرف سے۔ اگر کسی کی موت بھی ہو رہی ہے تو یہ بھی وہ طے ہے، کیونکہ کسی کا مرنا وقت سے پہلے نہیں ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جب کسی کی موت آتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے نہ وہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے، وقت پر آئے گی، اس کا کھانا بند ہو گیا، اس کا پانی بند ہو گیا، اس کی سانس ختم ہو گئی، آ رہی شکل کوئی نہ کوئی شکل اللہ بنا دیتے ہیں۔ تو لیکن بیماری کی حالت میں علماء فرماتے ہیں بیماری کی حالت میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو فرمایا مومن کی بیماری کی حالت میں مرنا یہ شہادت کا مرتبہ ہے۔ اب رمضان میں اتنی اموات ہو رہی ہیں، بہت سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، آئے دن کی خبریں ہم کو مل رہی ہیں، فون آتے، ہر 10 منٹ کو فون آ رہے ہیں، تو پریشان ہونے کی بات نہیں۔ رمضان کی موت کے بارے میں بھی حدیثوں میں بڑی بشارت ہے، فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں ضرور جائیں گے، جمعہ کو مرنے والے، رمضان میں مرنے والے، اور عرفات کے دن مرنے والے۔ اور اسی طرح فرمایا ایک اور قسم ہے صدقہ دینے کے بعد جس کی موت آ جائے، صدقہ دیا اپنی ہاتھ سے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے، تو یہ سب حضرات جنت میں جائیں گے۔ اور 5 قسم کے لوگوں کو شہید کا درجہ دیا، حدیثوں میں ہے، فرمایا کہ ایک تو اس میں تعاون کی بیماری میں، یعنی جو وبائی مرض ہوتا ہے جیسے پلیگ ہے، اب یہ بھی تعاون کی ایک شکل ہے، کرونا جو ہے تعاون کی بیماری، جس میں آدمی مر گیا تو شہید کا مرتبہ ہے۔ اسی طرح پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر آدمی کی موت ہو جائے تو فرمایا وہ بھی شہید کے درجے میں ہے۔ اسی طرح کوئی دیوار یا کوئی عمارت گر کر مر گیا، اس کے اوپر عمارت گر گئی، اس سے انتقال ہو گیا تو اس پر بھی شہادت کا مرتبہ۔ اسی طرح کوئی آدمی ڈوب کر مر گیا، پانی میں ڈوب گیا، کوئی ایسا موقع آ گیا جس کی وجہ سے وہ پانی کے اندر غرق ہو گیا، ڈوب گیا، تو فرمایا اس پر بھی شہید کا مرتبہ ہے۔ اور 5واں جو ہے اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو آدمی نکلا، دشمن سے مقابلہ ہو گیا، اس پر اس کی موت واقع ہو گئی، وہ بھی شہید ہے، اس کو بھی شہادت کا مرتبہ۔ تو 5 قسم کے لوگوں کو شہادت کا درجہ ہے۔ تو اس لیے موت تو مقدر کی ہے، جو موت آ رہی ہے وہ آئے گی، لیکن بیماری کے ساتھ اگر موت آ گئی تو اس پر یہ سب تسلی کی باتیں ہیں، ہمت کی باتیں ہیں، اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے۔ اور بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہم اللہ کی اس بیماری کی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے دعاؤں میں اس انداز سے ہماری دعا ہونا چاہیے کہ اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے، صحت بھی تیری نعمت ہے، کہ لیکن ہم کمزور ہیں، بیماری کی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہماری بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت میں بدل دے۔ اس طرح کے دعائیہ الفاظ بھی ہماری زبان سے نکلنا چاہیے۔ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، تو ایسے موقع پر خوب دعاؤں کا اہتمام، رمضان کی مبارک گھڑیوں میں ہمارا وقت ضائع نہ ہو، چونکہ لاک ڈاؤن ہے، اکثر وقت ہمارا گھروں میں ہی گزر رہا ہے، گھر میں بھی ہمارا وقت ضائع نہ ہو، اور ہمارے بچوں کو بھی ہم ترغیب دیں، ہماری عورتوں کو ترغیب دیں، گھر کے ماحول کو مسجد کا ماحول بنا دیں، گھر کے ماحول کو مدرسے کا ماحول بنا دیں، گھر میں ایسا اعمال کا اہتمام کریں جیسے ہمارا عام حالتوں میں مساجد کا نظام ہوتا ہے، ایسا گھر کا نظام بنائیں، گھروں کے اندر بھی باقاعدہ اہتمام ہو، نماز جماعت کے ساتھ اگر مرد حضرات ہیں تو جماعت کی نماز کا اہتمام ہو، اور دعاؤں کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو۔ گویا ہماری مسجد کو، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے بازار بھی مسجدوں کی طرح ہے، مسلمانوں کے بازار بھی مسجدوں کی طرح، یعنی جو اعمال مساجد میں ہوتے ہیں وہ اعمال
صحابہ کے زمانے میں بازاروں میں بھی ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے گھروں کو بھی مسجد کی طرح بنانا چاہیے، اور جو اعمال مساجد میں ہوتے تھے وہ ہمارے گھروں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے گھروں سے بھی ہمارے گھروں میں بھی اللہ کی رحمتیں برکتوں کا نزول ہو، یہ مصیبتیں، یہ بلائیں، یہ آفتیں، یہ آزمائشیں ختم ہو جائیں۔ اس لیے میں تمام سننے والوں سے، ہمارے تمام ساتھیوں سے، جہاں تک ہماری یہ آواز اور یہ بات پہنچ رہی ہے، ان سب سے میں درخواست کرتا ہوں اس مبارک گھڑیوں کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، وقت کو ضائع نہ کریں، ایک ایک لمحے کو وصول کریں۔ دن بھی بڑا قیمتی ہے، راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں، اس لیے دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، پورے اعمال کو کرنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام کریں، اللہ کو منوائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ یہ زاری والا عمل اللہ کو بہت پسند ہے، ہمارا بچپن کا سبق ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والوں کو، رونے والوں کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں، مانگنے والوں کو اللہ دیتے ہیں۔ بندوں سے مانگتے ہیں تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ بندوں سے نہیں مانگتے تو بندے خوش ہوتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے خوب دعاؤں کا اہتمام ہو، خصوصاً رات کے آخری حصے میں اور افطار کے وقت کے موقع پر کچھ وقت متعین کر کے ہم دعاؤں میں لگیں، بچوں کو بھی دعاؤں میں لگائیں، عورتوں کو بھی دعاؤں میں لگائیں، صرف کھانے پینے کو مقصد نہ بنائیں، افطار و سحری کے کھانے پینے کے اہتمام میں ہمارا وقت ضائع نہ ہو، کچھ وقت متعین کر کے ہمارا وقت دعاؤں میں لگے، تاکہ اللہ کو رحم آ جائے، اس انسانیت پر اللہ رحمت کے فیصلے کر دے اور اس مصیبت کو اللہ تعالی ختم کر دے۔ اس کے لیے ہم سب کو ملی جلی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو ہمارے اکابرین جو بیمار ہیں، جو کرونا میں آزمائش میں آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو، بالخصوص ہمارے بزرگوں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرمائے، اور جن جن کا بھی انتقال اس مرض میں ہوا ہے یا اور کسی مرض میں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔